اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ دنیا کے اندر تو کافر بڑے مزے کے اندر ہیں، بڑے بڑے ان کی جناب سلطنتیں ہیں، بڑا ان کا کر و فر ہے، مال و دولت ہے، نعمتیں، آسائشیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں مسلمان بعض کا دنیا کے اندر پریشان حال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا معاملہ آخرت سے بالکل جدا ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو لہذا دنیا کی خوشحالی پر آخرت کی خوشحالی کو قیاس نہ کرو کہ جو دنیا میں خوشحال ہے وہ آخرت میں بھی خوشحال ہوگا، جو دنیا میں تنگ دست ہے وہ آخرت کے اندر بھی تنگی کے اندر ہوگا۔ ایسا نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا معاملہ جدا رکھا۔ ہاں، کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو کے بیٹھ گئے کہ اللہ نے دنیا دے دی تو اسی پہ خوش ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے۔ دنیا میں ایک آدمی کروڑوں روپے، اربوں روپے، خربوں روپے کا مالک ہو جائے، اس کے پاس 500-600 محلات ہو جائیں، ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس گاڑیاں ہو جائیں، فرمایا یہ سب کچھ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ حقیر سا سامان ہے۔ پہلے تو اس اعتبار سے حقیر ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 1 خرب روپے ہے، اس کے پاس 10 محلات ہیں، اس کے پاس 1000 گاڑیاں ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر اسے موت کا ایک جھٹکا لگ گیا تو یہ ساری کی ساری کدھر گئی؟ نہ 1 خرب روپیہ کام آئے گا، نہ یہ اس کے محلات کام آئیں گے، نہ اس کی 1000 گاڑیاں کام آئیں گی، وہ تنہا ہی اپنی قبر کے اندر جائے گا۔ تو فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے، کتنا بھی کما لو فنا ہونے والی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی جس پر کفار خوش ہو کر بیٹھ گئے اور اسی پر انہوں نے اطمینان کر لیا اور اسی پر مطمئن ہو گئے، فرمایا آخرت کے مقابلے میں یہ ایک حقیر سی شے ہے۔